اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 22 ہے باب الاذان کا. سابقہ درس کے اخیر میں نے یہ حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ کہ مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے اور ایسے ہی اقامت کے بارے میں وہ امام. اور یہ حدیث ابن عدی نے روایت کی اور ضعیف قرار دیا، اور بیہقی نے بھی علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ایسے ہی روایت کی ہے. الامام املک بالاذان والمؤذن املک یا المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ. اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہوں بیان کر رہا ہوں. تو پہلا اور ایک اہم فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن کی ذمہ داری ہے اذان دینا ٹائم پر، اور وہ اس کی یہ امانت ہے. مراد اس سے امانت اور ذمہ داری کی اسے ٹائم دیکھنا چاہیے اور مقررہ وقت میں اذان کہنی چاہیے. اور اقامت اور تکبیر جب نماز شروع ہوتی ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ امام کی. تو مؤذن اقامت یا تکبیر نہیں کہے گا جب تک امام اسے کہے نہ یا اشارہ دے، اس لیے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اقامت تکبیر یا نماز شروع کرنی چاہیے نہیں. وہ مصلحت لوگوں کی بہتر اسے سمجھنا چاہیے. بمعنی کبھی مصلحت سمجھے تاخیر کرے، کبھی مصلحت سمجھے تو جلدی کرے. تو یہ اس کی یہ ذمہ داری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث. لیکن یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. ہاں تو حدیث ضعیف ہے تو پھر کیا رائے ہے؟ بہت صحیح، حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں اور چیزیں یا کہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. پھر ایسے علی رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی تقویت مل رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. واضح ہوتا احادیث مبارکہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایسے نصوص ملتے ہیں جس سے بات واضح ہو رہی کہ یہ امام کی ذمہ داری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال یا غیر بلال کو کہتے تھے اقامت کے لیے، جبکہ اذان کی ذمہ داری ان کی رہتی تھی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بلال سے کہ اب اذان کہو. ان حدیث میں سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان بلال یؤذن اذا دحضت یعنی زالت الشمس، کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے تھے زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کے وقت. فلا يقيم حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اقامت تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے تھے. فاذا خرج اقام الصلاة حين رأى، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکبیر کہتے تھے، اقامت کہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے دیکھتے تھے تب سمجھ جاتے تھے کہ اب اقامت یہ ٹائم ہے.
دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. کہ جب اذان ہوتی تھی فجر کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت راتبہ پڑھتے تھے گھر میں، اور پھر آپ اپنے داہنے بازو کیا لیٹ جاتے تھے یا ٹیک لگا لیتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن آتا تھا اقامت کے لیے. مؤذن آتا تھا. یہ کس کی ذمہ داری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں رہتی اور ٹائم تو فوراً وہ اقامت کہہ دیتے، کوئی بھی آگے بڑھ جاتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ. ایسے تیسری حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا، اب یہ بات واضح ہو گئی بالصلاۃ کہ یہ اقامت یہ امام کی ذمہ داری اور اذان مؤذن کی. اسی پر عمل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بلال رضی اللہ عنہ یا ایسے ہی ابن ام مکتوم وہی اذان کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اقامت یا ٹائم پر آپ پھر پہنچتے تھے، یا کبھی دیر ہو جاتی تو صحابہ کرام آ کر تنبیہ کرتے تھے. اس لیے آپ کی وہ ذمہ داری ہے. تو حدیث اگر ضعیف ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. اب ادھر یہ حدیث میں آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی. ایک اہم مسئلہ ادھر یہ ہے کہ ہم کب کھڑے ہوں نماز کے لیے. مؤذن جب کھڑا ہوتا اول وقت تکبیر میں، بیچ میں، اخیر میں، جب ہم امام کو دیکھیں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی. جب نماز قائم ہو جائے یعنی جب تکبیر کہی جائے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، تو تم لوگ کھڑے نہ ہو جب تک کہ تم لوگ ہمیں نہ دیکھ لو. اب اس میں ذرا اشکال آ رہا ہے، اس کا کیا معنی؟ اس کی وضاحت کی اس میں اور سابقہ حدیثوں میں تعارض نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے. آپ کو جب دیکھ لیتے تھے تو تکبیر شروع کر دیتے تھے. کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کھڑے ہو یہاں تک کہ تم لوگ ہمیں نہ دیکھ لو. یہ اس کی وضاحت. اب ادھر ایک سوال ہے کہ پھر سے وہی سوال کہ کب ہم مأمومین مقتدین کھڑے ہوں. اس میں کئی اقوال منقول ہے اہل علم کا. کچھ فقہا کہتے ہیں جب قد قامت الصلاۃ کہے مؤذن کی نماز قائم ہے تب کھڑے ہو. اور کچھ فقہا کی کتابوں میں حنابلہ میں موجود ہے متن الزاد میں وَيُسَنُّ الْقِيَامُ عِنْدَ قَدْ مِنْ إِقَامَتِهَا. ایسے ہی شافعی کے نزدیک جب اقامت تکبیر مکمل ہو جائے لا الہ الا اللہ پھر کھڑے ہو. ابو حنیفہ کے نزدیک جب حی علی الصلاۃ کہے. بہرحال یہ سب اجتہادات ہیں. امام مالک کا اس میں ایک قول بہت ہی بہترین ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ. کہ اس مسئلے میں کہ کب مقتدی کھڑے ہو کوئی ہمیں کوئی دلیل یا کوئی حدیث نہیں معلوم ہے. إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ. بہت اچھی بات ان کی کہا، لیکن یہ ہماری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر ہے. لوگوں کے اوپر ان کی استطاعت، طاقت، ان کی سستی اور چستی. کبھی دعا مانگ رہا، کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے تو کہتے ہیں اس میں کچھ ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں، کچھ بھاری ہوتے ہیں. تو ایک آدمی کی طرح تو نہیں ہو سکتے ہیں سب. یہ کوئی فوج تو نہیں ہے ایک دم کہ ایک ساتھ ایک ہی ساتھ ہاتھ بڑھانا، ایک ہی ساتھ قدم بڑھانا، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ اقامت، لیکن حتی ترونی اس سے واضح ہوتا ہے جب ہم امام کو دیکھ لیں تو اس کے بعد ہمیں شروع کر دینا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام تو پہلے کھڑے ہوتے خاصتا اپنے ملکوں میں، پھر اقامت کہی جاتی، جبکہ اس حدیث میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ اقامت کہی جاتی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے. اسی لیے آپ نے کہا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو. اور اپنے ہاں مؤذن صاحب تکبیر نہیں کہہ سکتے جب تک
کہ مصلی پر امام صاحب کھڑے نہ ہو جائیں. تو بہرحال یعنی اتنا بڑا مسئلہ تو یہ نہیں ہے، لیکن اگر تکبیر انہوں نے کہی پھر بعد میں امام کو آگے بڑھایا گیا، بعد میں امام بڑھے تو کوئی حرج نہیں، جس طرح کی یہاں کیا جاتا ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد ایک نئی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہے حدیث نمبر 26 باب الاذان کی حدیث. یہ 26 ہے اور یہ اخیر حدیث سے پہلے والی حدیث ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه رواه النسائی وصححه ابن خزیمہ. حدیث کا ترجمہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں، اس سے واضح ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے، فوراً اقامت کہیں. یہ بھی دلیل ہے جو سابقہ باتیں گزری ہیں. اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا مسترد نہیں کی جاتی، دعا مسترد نہیں کی جاتی. جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، واپس نہیں ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کی تخریج دیکھیں، یہ شجرہ النسائی نے روایت کی ہے اپنی کتاب، کون سی کتاب میں؟ النسائی نے اپنی کتاب السنن الصغرى میں نہیں، جو مشہور ہے کتب ستہ کی کتاب نہیں، ایک ان کی دوسری کتاب ہے السنن الکبریٰ، اور نسائی کی دوسری کتاب ہے جو کتب ستہ میں جو شمار کی جاتی وہ السنن الصغرى ہے، یا ایسے دوسرا نام ہے المجتبی، اور ایک السنن الکبریٰ. سنن الکبریٰ زیادہ کئی جلدوں میں ہے. تو یہ حدیث السنن الکبریٰ میں ہے. اور ایسے ہی النسائی کی ایک مستقل کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں ہے. اور عمل الیوم واللیلہ جو یہ الگ کتاب ہے وہ حقیقت میں مکمل ایک کتاب داخل ہے السنن الکبریٰ میں. بہرحال عمل الیوم واللیلہ میں حدیث نمبر 67 اور ایسے سنن الکبریٰ میں مجلد 9 پیج نمبر 22. ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 67 اس طریق سے اسرائیل ابن یونس جو روایت کرتے ہیں، ابو اسحاق سے جو روایت کرتے ہیں، برید ابن ابی مریم سے جو روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. بہت سے الفاظ ایسے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، معنی ایک ہی ہے، لیکن ابن خزیمہ کے ایک لفظ میں اضافہ ہے. کیا اضافہ ہے؟ الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا يرد فادعوا. اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا مسترد نہیں کی جاتی ہے، تو تم دعا مانگو. ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکید کی. اور یہ اسناد صحیح ہے. امام احمد نے بھی روایت کی ہے، تو یہ اسناد صحیح ہے. بہرحال یہ حدیث روایت کی ہے، یہ غور کریں، دوسرے وہی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے دوسرے سائٹ میں؟ ہاں کس کی حدیث ہے بھائیو؟ صحابی کون ہے؟ انس. اور پہلی حدیث جو شجرہ ہے وہ بھی انس، تو حدیث ایک ہی ہو گئی نا اگر صحیح معنی ہے. یہ جو دوسرا سند ہے وہ روایت کرتے ہیں اس سند سے ابو داؤد حدیث نمبر 521، ترمذی حدیث نمبر 212، ایسے نسائی حدیث نمبر 68، امام احمد مجلد 19 پیج نمبر 234، امام بیہقی مجلد 1 پیج نمبر 410، البغوی شرح السنہ میں مجلد 2 پیج نمبر 279. ان کا یہ طریق سفیان الثوری جو روایت کرتے ہیں زید الحواری العمی، زید الحواری العمی سے جو روایت کرتے ہیں، ابو ایاس معاویہ ابن قرہ سے جو روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. اچھا ادھر ایک سوال ہے، اگر جواب دے دیے تو الحمدللہ، ورنہ پھر آگے شرح کر کے دوبارہ سوال کرتا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف نسائی کا حوالہ دیا ہے اور ابن خزیمہ، اور باقی جبکہ کتب ستہ میں سے ابو داؤد ترمذی نسائی ہیں، ایسے امام احمد کتب سبع میں، ان کا کیوں نہیں حوالہ دیا؟
عیسائی ہیں اسی لیے انہوں نے اچھا تو یہ اس سوال کا جواب یہ سمجھنے کے بعد پھر دے. یہ دوسرا جو اسناد ہے، پہلا جو اسناد ہے کیا ہے؟ صحیح ہے. دوسرا اسناد کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں جو راوی ہے زید ابن الحواری العمی، ایسے میم پر تشدید ہے زیر کے ساتھ. یہ ان کے بارے میں اہل علم کا کلام وہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی ابو زرعہ، ابن معین، ابو حاتم. المہم وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث سابقہ حدیث سے اس کی تقویت ملتی ہے یا نہیں؟ ملتی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ دوسرے سند سے، پہلا سند صحیح ہے اور دوسری سند ضعیف ہے، تو اس ضعیف کو پہلے سند سے تقویت مل گئی، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ دوسری حدیث کو حسن لغیرہ. حدیث ضعیف کو اگر دوسری حدیث صحیح ملتی تو حسن لغیرہ ہو جاتی ہے، یا دوسری ضعیف آ جاتی تب بھی حسن لغیرہ. دوسری ضعیف آنے سے حسن لغیرہ ہو جاتی تو صحیح مل گئی تو بدرجہ اولا. بلکہ کچھ اہل علم کہتے صحیح لغیرہ. اپنے جو استاد تھے اپنے شیخ احمد معبد، وہ یہی تاکید کرتے تھے کہ نہیں، حدیث جب ضعیف ہے اور ایک صحیح مل گئی تو درجہ اس کا اور بلند ہو جائے گا، حسن لغیرہ تک نہیں پہنچے گی، صحیح لغیرہ. بہرحال لیکن مشہور یہی حسن لغیرہ. المہم کیا اس پر عمل کیا جائے گا. تو یہ حدیث دوسری کیا ہے؟ حسن لغیرہ. لیکن یہی سند پر اگر غور کیا جائے، دوسری سند سے اس کو نہیں جوڑا جائے، تقویت نہ دی جائے، تو کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے. اس لیے اس میں راوی ضعیف ہیں. اب پھر سے وہی سوال کر رہا ہوں، دیتا ہوں کون جواب دے گا. کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے النسائی اور ابن خزیمہ کا حوالہ دیا اور دوسرا حوالہ نہیں دیا؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد، بیہقی، بغوی. بہت صحیح، ماشاء اللہ. یہ سبحان اللہ، ابن حجر کی اس طرح دیکھیے دقت اور مہارت. حدیث تو دونوں انس کی ہے، لیکن صحیح اسناد سے نسائی نے روایت کی ہے اور دوسروں نے ضعیف اسناد سے روایت کی ہے. اسی لیے انہوں نے صرف صحیح اسناد والی حدیث کو ثابت کیا اور اسی کا حوالہ دیا، جبکہ کہہ سکتے تھے وہ ابو داؤد، لیکن انہوں نے اس طرح اکتفا کیا. اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں کس چیز کی فضیلت ہے؟ دعا کی فضیلت. کس وقت؟ اذان اور اقامت کے درمیان. اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنے کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، اور مسلمان کو، مؤمن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، جس طرح کہ ابن خزیمہ کی روایت میں فدعو، اور ایک مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ مستحب ہے کہ آدمی اذان اور اقامت کے درمیان زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، بکثرت مانگے اور گڑگڑاتے ہوئے مانگے، اور بھائیو دہراتے ہوئے، تکرار کرتے ہوئے. جس طرح کی اور بھی تفصیل ہے دعا کے آداب میں، دعا کے جو آداب ہیں اس کا اہتمام کرے. اس لیے کہ اس وقت دعا مانگنے کی فضیلت یہ ہے کہ زیادہ امید ہے کہ یہ دعا قبول ہو جائے، زیادہ امید ہے کہ دعا قبول ہو جائے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنفَعُ مِنَ الدُّعَاء، کہ کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ نفع بخش، فائدہ مند نہیں ہے. فَمَتَى أُلْهِمَ الْعَبْدُ الدُّعَاء حَصَلَتِ الْإِجَابَةِ، پھر اللہ تعالیٰ جب بندے کو توفیق دے دیتا ہے دعا مانگنے کی تو پھر جواب حاصل ہو جاتا ہے، وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے. تو بھائیو دعا مقبول ہے اس وقت، تو اس میں اہتمام کرنا چاہیے. افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، پہلی بات تو تاخیر سے جانا یہ بھی عام رواج، اللہ المستعان. پھر جلدی بھی جو پہنچتے ہیں، جیسے مؤذن ہوئے، امام یا اور بوڑھے یا اور لوگ، تو وہ خالی بیٹھے رہتے ہیں، نہ ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت میں، نہ دعا میں. اپنے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں خاصتاً وہ گھڑیاں لگ گئی ہیں اور بالضبط اقامت کا ٹائم، سب کی نگاہیں وہی گھڑی پر. کئی مرتبہ میں نے کہا بھی بمبئی میں اور جگہوں پر، اللہ کے لیے المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ، یہ مؤذن کی ذمہ داری ہے، اذان اقامت امام کی ہے، چلیے مؤذن بھی اس کا ساتھ دیتا ہے،
آپ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، دعا مانگیں، سبھی دیکھتے رہیں گے خالی 10 ذی الحجہ کے ایام میں جس میں تکبیر تحلیل کوئی بھی نہیں، نہ امام نہ مؤذن نہ اس کے جو کمیٹی اور جو اتنے ذمہ دار اس میں بنے رہتے، کوئی نہیں، خاموشی، اللہ المستعان۔ تو یہ حقیقت میں یہ بدنصیبی ہے۔ وہ آدمی جو نہیں آیا اس کا تو الگ بات ہے کہ آنا چاہیے، لیکن یہ جو پہنچا ہوا ہے پھر بھی اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے، یہ بہت ہی مشکل، یعنی کس طرح ہم اس کو وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اتنی قیمتی یہ وقت ہے، وہاں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا مردودی نہیں، اور یہی خالی رہتے پھر بعد میں کوئی مولانا ملتا، مولانا صاحب دعا ہمارے حق میں دعا کیجیے، بیٹی کی شادی کے لیے دعا کریں، مقروض ہوں دعا کریں، بیمار ہوں، بیوی بیمار ہے، آپ کو اپنا اہتمام نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، آپ کو خود کا اپنا درد نہیں محسوس ہو رہا ہے، یہ مقدس وقت میں بیٹھے ہوئے خالی نماز پڑھ کے چلے گئے، پھر دوسرا آپ کے لیے کیوں فکر مند ہوگا؟ اسے کیا لینا دینا آپ کی بیٹی کی شادی، آپ کی بیوی بیمار ہے، اس کی بیوی تھوڑی ہے، آپ کی بیوی تھوڑی کھانا پکا کے اسے پہنچائے گی۔ تو بہرحال یہ اوقات فاضلہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دعا یقیناً مقبول ہے، لیکن بھائیو مختصراً، اس لیے ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور اہتمام کر رہے ہیں، دعا مقبول نہیں ہو رہی ہے، یہ الگ ہی ایک موضوع ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے لیے اور بھی اسباب ہیں اور کچھ رکاوٹیں ہیں۔ کبھی کبھی سبب پایا جاتا ہے لیکن کچھ رکاوٹ کی وجہ سے وہ دعا مقبول نہیں ہو جاتی، اس میں مثلاً اکل الحرام، حرام کھانا، اور یہ الگ ہی موضوع، ہمارا یہ اصل موضوع نہیں ہے، اسی لیے اسی پر اکتفا کر کے آخری جو حدیث ہے اس باب کا وہ پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ اذان ہونے کے بعد نماز کی تیاری شروع کر دیں اور نماز میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے باب الاذان کے بعد باب شروط الصلاۃ ہے۔ حدیث نمبر 27، وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ یہ اللہ بریکٹ میں ہم نے ڈالا اس لیے کہ اربعہ میں سب میں اللہ ہے، ورنہ یہ جو بلوغ المرام کے نسخے میں حلت له شفاعتي يوم القيامة، اور یہ بخاری میں اسی طرح ہے حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، جبکہ ان کا حوالہ نہیں ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ بہرحال اخرجہ الاربعہ، بریکٹ میں کہا الستہ الا مسلمن، 6 نے سوائے مسلم نے، اس کی وضاحت ہوگی حدیث کا ترجمہ کے بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اذان سن کر یہ دعا کی، جس آدمی نے اذان سن کر یہ دعا کی تو اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازمی ہو گئی، میری شفاعت لازمی ہو گئی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ، اے اس کامل دعا و پکار اور ہمیشہ رہنے والی نماز کے مالک، ہر لفظ کی وضاحت اس وقت کروں گا، یہاں مختصر ترجمہ، اس کامل دعا و پکار، رب هذه الدعوة التامہ یعنی کامل، والصلاة القائمہ اور ہمیشہ رہنے والی نماز کے مالک رب، آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما۔ یہ دعا مکمل ہو گئی، جس کا یا فائز فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، یہ مکمل ہو گیا۔ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کے لیے ہماری سفارش واجب ہو جائے گی، یا ہماری سفارش، میری شفاعت لازمی ہو گئی، لازمی ہو گئی، ماضی کا صیغہ ہے۔ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس میں تاکید ہے، یہ نہیں کہ اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی قیامت کے دن، نہیں، حاصل ہوگی، مزید تاکید، معنی ایک ہی ہے لیکن اس میں مزید تقویت ہے۔ حلت لہو، میری شفاعت لازمی ہو گئی، یہ حدیث کا ترجمہ۔ اچھا، ادھر سوال کر رہا ہوں ابھی سے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح ہم سمجھ سکیں جب فقہ الحدیث
جب میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ اچھا جس آدمی نے دعا نہیں پڑھی یا اذان مؤذن کے ساتھ اس نے کلمات کو نہیں دہرایا اور پھر اس نے یہ دعا پڑھی تو کیا اس ثواب کا مستحق ہے؟ ہاں اس حدیث کا روشنی میں مستحق؟ ہاں اس حدیث میں اس لیے نہیں ذکر ہے کہ اذان کہے، لیکن اور حدیثوں میں آئے گا فقہ الحدیث میں، اور ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیثیں کرتی. تو یہ حدیث کا ترجمہ. اب حدیث کی تخریج، اس کی روایت جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا، اخرجہ الاربعہ، چاروں نے روایت کی ہے. چاروں سے مراد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. ابو داؤد نے روایت کی ہے کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الدعاء عند الاذان، پیج نمبر 529، حدیث نمبر 529. اور ایسے ہی ترمذی نے روایت کی ابواب الصلاۃ باب ما جاء ما يقول الرجل اذا اذن المؤذن من الدعاء، پیج نمبر 59، حدیث نمبر 211. النسائی نے کتاب الاذان میں باب الدعاء عند الاذان، پیج نمبر 93، حدیث نمبر 681. ابن ماجہ نے کتاب الاذان والسنة فيها باب ما يقال اذا اذن المؤذن، پیج نمبر 103، حدیث نمبر 722. اس طریق سے طریق علی ابن عیاش الحمصی جو روایت کرتے ہیں شعیب ابن ابی حمزہ، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن المنکدر سے، جو روایت کرتے ہیں صحابی رسول جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی حدیث من قال حین یسمع النداء جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا بالضبط ویسے ہی. لیکن ان چاروں کے پاس حلت لہو شفاعتی سے پہلے الا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جس کا وہی معنی ہے. یہ حدیث حقیقت میں امام بخاری نے بھی روایت کی ہے. امام بخاری نے کتاب الاذان میں باب الدعاء عند النداء، پیج نمبر 102، حدیث نمبر 614. ڈائریکٹ وہ علی ابن عیاش سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی علی ابن عیاش حدثنا شعیب ابن حمزہ، پھر پورا سند، اور پھر حدیث میں یہی سیم یہی الفاظ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له، وہاں حلت الا نہیں ہے، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اب ادھر سوال ہے ابن حجر نے البخاری کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ ادھر نہیں کہہ سکتے ان کا سند دوسرا، بلکہ امام بخاری کہہ دیتے تو کافی تھے، چاروں پانچوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ واللہ عالم. ادھر اللہ عالم، ہو سکتا ہے ان سے بھول چوک ہو گئی ہو، یا کچھ نساخ جو یہ حدیثیں جو بلوغ المرام جنہوں نے نقل کیا، ہو سکتا ہے وہاں کسی سے غلطی ہو گئی ہو، چانس ہے. اس لیے کہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے تلخیص الحبیر ابن حجر کی، اس میں انہوں نے تو یہ حدیث ذکر کیا اور ذکر کیا امام بخاری نے اور چاروں نے روایت کی ہے. تو ممکن ہے. اور پھر انسان سبحان اللہ جتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، امام ہو جائے، جتنا بھی یادداشت اس کا مضبوط ہو جائے، تو انسان ہے، بشر ہے، اللہ المستعان. تو بہرحال تلخیص الحبیر میں انہوں نے ذکر کیا. یہاں دو باتیں ذکر کر رہا ہوں. کچھ لوگ اس دعا میں بڑھاتے ہیں کچھ الفاظ، جیسے کیا انک لا تخلف المیعاد، ایسے اور بڑھاتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. یہ دونوں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. والدرجۃ الرفیعہ جو بڑھاتے ہیں یہ ابن السنی نے روایت کی عمل الیوم واللیلہ میں، رقم الحدیث 95 ہے، لیکن یہ کچھ نساخ کا اضافہ ہے. اور یہی حدیث نسائی نے روایت کی ہے، اور اس میں حقیقت میں یہ ہے نہیں، یہ لفظ نہیں ہے. اور حافظ ابن حجر نے کہا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّن طُرُقِهِ ذِكْرُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ. اس حدیث کے جو متعدد طریق ہیں اس میں یہ لفظ نہیں آتا وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةِ. ایسے ہی دوسری جو زیادتی حدیث میں ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، یہ زیادہ شاذہ ہے، اہل علم کا شاذ ہے. البیہقی نے روایت کی طریق محمد ابن عوف ابن سفیان الطائی، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ یہی علی ابن عیاش سے، اور انہوں نے اوروں کی مخالفت کی. اور علی ابن عیاش سے 12 لوگوں نے روایت کی ہے. کتنے لوگوں نے؟ 12، جس میں امام بخاری ہیں. اور یہ 12 میں سے یہ محمد ابن عوف اکیلے تنہا ہیں جو کہہ رہے ہیں انک لا تخلف المیعاد. امام بخاری اور ان کے علاوہ اور مزید 10 یعنی 11 لوگوں نے کیا روایت کی ہے؟
نہیں کہا انک لا تخلف المیعاد. ایک ان کے ساتھ 12واں آ گیا جس کا نام محمد ابن عوف بن سفیان الطائی, حدیث میں بڑھا دیا انک لا تخلف المیعاد. تو کیا کہا جائے گا ادھر کہ ارے حضرت آپ کہاں سے لیا؟ 11 لوگوں نے تو نہیں بیان کیا, تو 11 کے بعد مقدم ہو گیا ان کی, جبکہ یہ راوی ثقہ ہے. محمد ابن عوف ضعیف نہیں ہے, اگر یہ ضعیف رہتے تب تو ختم ہو گئی بات. اس کو شاذ روایت ہے. شاذ کا مراد ہے ثقہ راوی اوروں کی مخالفت کرے. اس طرح اس حدیث کے متعلق یہ بات تخریج کی تقریباً مکمل ہو گئی, وقت ختم ہو گیا. آئندہ انشاءاللہ اس بات کی تکمیل کروں گا. اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.